السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظیم ترین دن یوم النحر یعنی قربانی کا دن، احکام و مسائل۔ 4 درسوں میں ان مسائل کو ذکر کیا جائے گا باذن اللہ تعالی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ذی الحجہ کے دنوں کا 10واں دن یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر ثم یوم القر۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے یہاں تمام دنوں سے عظیم ترین دن یوم النحر قربانی کا دن ہے، پھر اس کے بعد والا دن۔ قربانی کا مفہوم لغوی طور پر قربان سے مراد ہر وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جائے، چاہے ذبیحہ ہو یا کچھ اور۔ اصطلاحی اعتبار سے قربانی سے مراد اونٹ، گائے اور بھیڑ بکریوں وغیرہ میں سے کوئی جانور عید الاضحیٰ کے دن یا ایام تشریق میں اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے قربان کرنا ہے۔ قربانی کی مشروعیت: قربانی ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان دونوں انبیاء اکرام کی سنت اپنانے اور اتباع کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈوں کی قربانی کرتے تھے اور میں بھی 2 مینڈوں کی قربانی کرتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس وسعت و طاقت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی ہرگز نہ آئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیا وہ دوبارہ قربانی کرے۔ قربانی کا حکم: اگرچہ اس کے حکم میں اختلاف ہے اور بعض علماء نے صاحب استطاعت شخص کے لیے اسے واجب بھی قرار دیا ہے، لیکن راجح بات یہ ہے کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، اور کبائر علماء کرام بھی یہی موقف رکھتے ہیں۔ مثلا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ ہے کہ یہ سنت ہے اور یہی امر مشہور ہے۔ قبولیت قربانی کی شرائط: قربانی خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جائے، کیونکہ قربانی عبادت ہے اور کوئی بھی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کی جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے لیے دین کو خالص کریں۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ علاوہ ازیں قربانی کے متعلق بالخصوص ایک آیت میں یہ الفاظ موجود ہیں، قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالصتاً اللہ ہی کا ہے جو سارے جہان کا مالک ہے۔ قربانی نہ تو غیر اللہ کے لیے جائز ہے اور نہ ہی ایسی جگہ پر درست ہے جہاں غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہو، نیز ایسی قربانی بھی حلال نہیں جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر لعنت کرے جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا، پاکیزہ مال سے ہو حرام مال سے نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاکیزہ چیز کو ہی قبول کرتا ہے، سود کی آمدن یا حرام مال سے کی ہوئی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ باقی احکام و مسائل اگلے درس میں ذکر کیے جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔